جاتے جاتے اسپریچول ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ ہے کہ نماز پڑھیں. نماز عبادت کے ساتھ ساتھ آپ کی اللہ پاک سے ملاقات کا بھی ایک ذریعہ ہے, اور ساتھ ساتھ قرآن کو اور حدیث کو سمجھ کے پڑھیں. اگر آپ کسی ایک قرآن کی آیت پہ یا کسی ایک حدیث پہ عمل کر لیں گے تو آپ کی لائف بہتر ہونا شروع ہو جائے گی, کیونکہ ایک حدیث اور ایک قرآن کی ایک ایک آیت سارے قرآن سے کنیکٹ ہے, سارے اسلام سے کنیکٹ کرتی ہے. تو اس کو سمجھ کے پڑھیں اور ساتھ ساتھ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں. دنیا کا سب سے نمبر 1 سپلیمنٹ ہے یہ پانی ہے. کہ دنیا کا سب سے نمبر 1 سپلیمنٹ پانی ہے, کیونکہ آپ کی باڈی کس سے بنی ہے؟ پانی سے بنی ہے. آپ جس کا نام لیں میں اس کو جانتا ہوں. آپ کا جو لائن اپ ہے, پوری اولمپیا کی لائن اپ ہے, میرے واٹس ایپ میں ہے. بیگرامی ہو گیا, سیبام ہو گیا, رانی کولمن ہو گیا, رولی ونکلر ہو گیا, اب جو چلے بھی گئے ہیں وہ بھی میرے واٹس ایپ میں تھے. میں اس انڈسٹری میں الحمدللہ ہر بندے سے ٹچ ہوں. آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کون کس چھوٹے سے جم میں تیار ہو رہا ہے, اور وہ چھپ کے تیار ہو رہا ہے کیونکہ اس کو شاید روکا گیا ہے, کسی فیڈریشن سے روکا گیا ہے یا کسی اور چیز سے روکا گیا ہے کہ آپ کو بینڈ کر دیں گے, تو وہ چھپ کے تیاری کر رہے ہیں. السلام علیکم ویئرز, ویلکم ٹو کیزی فٹنس. آج ویئرز ہمارے ساتھ اگین عارف بھائی موجود ہیں. عارف بھائی کا میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک فٹنس ٹرینر بھی ہیں, اس کے علاوہ باہر فٹنس انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت ورک کر رہے ہیں انٹرنیشنل کنٹریز میں. تو سب سے پہلے عارف بھائی ویئرز کو شیئر کریں کہ آپ کی فٹنس جرنی پاکستان میں کہاں سے سٹارٹ ہوئی, انیشیل لیول سے بتائیے گا, بگننگ فیز کے کیا کیا اسٹرگلس فیس کرنا پڑی آپ کو. میری ایکچولی فٹنس جرنی جو سٹارٹ ہوئی ہے بہت لیٹ سٹارٹ ہوئی ہے, لائک بہت ہی لیٹ سٹارٹ ہوئی ہے. جب میری ایج 40 پہ پہنچی ہے نا, تو میں دوسرے فیلڈ میں تھا, میں ایک فلم شوٹ کر رہا تھا, وہاں سے میری فٹنس انڈسٹری سٹارٹ ہوئی ہے. تو میں نے سب سے پہلا جو شو کیا ہے وہ میں نے دبئی میں کیا ہے. آج تک دبئی میں سب سے بڑا شو میرا ہی ہے. 2016 میں تھا اور ابھی تک اس کے نمبرز کوئی بیٹ نہیں کر سکا. پھر 2017 میں پاکستان میں شو لو کیا ہے, تو پاکستان کی انڈسٹری میں میں نے قدم رکھا ہے 2017 میں. اور میں نہیں چاہتا کہ صرف ہم پاکستان کا جو اس کو صرف میپ پہ لے کے آئیں. انشاءاللہ پورا میپ ہی پاکستان کا ہوگا انٹرنیشنل انڈسٹری میں. لوگ دیکھیں گے کہ یار پاکستان, پہلے تو شاید ہمیں لائٹلی لیتے تھے کہ پاکستان میں ایتھلیٹس ہیں یا نہیں, تو میں پوری دنیا کو دکھاؤں گا کہ ہمارے پاس کون کون سی بلا بیٹھی ہیں یہاں پہ پاکستان میں. تو انشاءاللہ کمپیٹ کریں گے پورے انٹرنیشنل لیول پہ, یہاں بھی کریں گے اور باہر بھی جا کے کمپیٹ کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس وہ راستہ نہیں تھا باہر جانے کا. وہ ایک چیز جو ہمارے ایتھلیٹس ڈھونڈتے تھے, وہ ایک گاڑی جو ہوتی ہے ٹرپ پہ لے کے جانے کی, وہ نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ ایک موقع دیا ہے. تو آپ دیکھتے جائیں کہ ہم سب مل کے یہاں پہ پاکستان کا نام کس طرح روشن کرتے ہیں, اور مزہ آئے گا پوری جرنی میں. یار اس طرح ہارڈ ورک نہیں, اس میں مزہ آنے والا ہے. تو میری جرنی یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے, اور یہ میری صرف ہابی ہے, یہ میرا کام نہیں ہے. کام میرا انویسٹمنٹ کیا, میں انویسٹمنٹ کا کام کرتا ہوں. تو یہ جو میں کرتا ہوں پاکستان کے لیے اس لیے کرتا ہوں کیونکہ پاکستان جو ہے وہ میری ماں ہے, میں اپنی ماں کے لیے کر رہا ہوں. یہ جو ایتھلیٹس ہیں یہ میرے بھائی ہیں, یہ میرے کیا سینئرز ہیں, جونیئرز ہیں, سب ہیں. تو اس انڈسٹری کو, پوری انڈسٹری کو انشاءاللہ ہم اٹھائیں گے, پاکستان کی ایکسپورٹ کو اٹھائیں گے, یہاں سے چیزیں ایکسپورٹ کریں گے, باہر سے یہاں امپورٹ کریں گے, تاکہ اوور آل یہ انڈسٹری گرو کرے. تو یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے, یہ پوری انڈسٹری چینج ہوگی. یہاں پہ جو جمز ہیں, یہاں پہ جو سپلیمنٹ شاپس ہیں, ان سب کو اس سے فائدہ ہوگا. صرف یہ نہیں کہ ایک دو لڑکوں کا فائدہ ہو جائے گا, پوری انڈسٹری کا فائدہ ہوگا. اچھا عارف بھائی, آپ نے پاکستان میں ایونٹ بھی لے کے آ رہے ہیں, تو کیا کیا پرابلمس فیس کرنا پڑی پاکستان میں ایونٹ لانے کے دوران؟ دیکھیں ہر گھر میں پرابلمز ہوتی ہیں, یہ ہمارا گھر ہے, ہر گھر میں پرابلمز ہوتی ہیں. تو جب کوئی پرابلم آتی ہے مجھے, تو میں ایکچولی خوش ہوتا ہوں کہ یہ میرے لیے ایک ہرڈل آئی ہے. تو وہ میرے لیے اچھا ہے, کیونکہ میں پھر اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہوں کہ یار شاید یہ جو بندہ بول رہا ہے اس کو دیکھو کہ کیوں بول رہا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا یار اس نے میرے بارے میں کیوں بولا, میں اس کا ایسی تیسی کر دوں گا. ایسے نہ سوچو. جب آپ کو کوئی کامنٹ دیتا ہے نا, نیگیٹو یا پازیٹیو, آپ اس کو انالائز کرو. شاید آپ میں وہ کچھ غلطی ہو جو یہ بندہ چلا رہا ہے, تو شاید نہ ہو کہ کیونکہ کچھ تو کہیں عادت ہوتی ہے نا. تو میں کسی کے خلاف نہیں ہوتا ہوں. مجھے مشکلات جب آتی ہے میں خوش ہوتا ہوں. تو اسٹرانگ ایتھلیٹ ایسے ہی بنتا ہے جو کہتا ہے یار میرے پاس جو چیز آ رہی ہے وہ مشکل سے آ رہی ہے, لیکن میں اس کو ارن کرنے کا مزہ بھی آتا ہے نا. تو یہ شو جو ہے جس میں مجھے کوئی رکاوٹ وغیرہ یہ وہ ہوئی, اس کی وجہ سے میں نے پھر اور ہی ہارڈ ٹرائی کیا
تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ کون ہے پاکستان میں الحمدللہ کون روک رہا ہے. میں خدا پہ یقین ہے, میرے ماں باپ پہ یقین ہے, میری ٹیم پہ یقین ہے, اپنے آپ پہ یقین ہے. انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اچھا عارف بھائی، اب ویئرس کو یہ بتائیے کہ کیا آپ نے کوئی باڈی بلڈنگ کمپٹیشن بھی کھیلے ہوں گے؟ نہیں, میں نے کوئی کمپٹیشن نہیں کھیلا, کیونکہ میری ابھی ایج ہوگی میں آلموسٹ 50 پہ پہنچ گیا ہوں. تو میں نے جب اس انڈسٹری میں آیا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں کمپٹیشن کھیلوں گا, لیکن یار میں نے کہا میں صرف ایک کمپٹیشن نہیں کھیلنا چاہتا, میں پوری انڈسٹری کو ایک پش دینا چاہتا ہوں. تو باہر میں نے بہت سارے پیسے لگائے ہیں پروموٹ کرنے کے لیے انڈسٹری کو, تو سوچا کیوں نہ میں اپنوں پہ لگاؤں. تو اس لیے میں نے پھر پاکستان میں آ کے یہ کیا ہے. پاکستان میں جس چیز کی کمی ہے میں وہ اس چیز پہ فوکس کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا ہم ایسے لوگ ہیں جو کمپلین کرتے رہتے ہیں, یار یہ ہے, یہ رانگ ہے, وہ رانگ ہے. وہ کمپلین کرنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رانگ کو رائٹ کس طرح کر سکتے ہیں. تو کمپٹیشن میں نے کبھی کمپیٹ نہیں کیا, مجھے بس تھوڑا سا اب شوق ہو گیا فٹنس کا, اور میں اپنی ٹریننگ کرتا ہوں الحمدللہ. وہ بھی جب کوئی شو آ رہا ہوتا ہے تو میں ٹریننگ کرتا ہوں, نہیں آ رہا ہوتا تو میں بھی لیزی ہو جاتا ہوں. یہ نیچرل چیز ہے, کیونکہ ہم صرف جو پراپر ایتھلیٹ ہے نا, جس کا شو آ رہا ہوتا ہے وہی یہ چیز کر سکتا ہے. عام بندہ میری طرح جس کا ہیکٹک اسکیجول ہوتا ہے, اس کی فزیک اور ایتھلیٹ کی فزیک بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں ڈولے شولے بنا لوں گا, میں بھی ریڈی ہو جاؤں گا شو کے لیے, لیکن اس لیول پہ نہیں جو اسٹیج پہ لڑکے کھڑے ہیں, وہ تو نیکسٹ لیول ہوتا ہے. اچھا عارف بھائی، ویئرس کو 5 سے 6 نام ایسے بتائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ان فیوچر ورلڈ لیول پہ جا کے پاکستان کا نام روشن کریں گے فٹنس انڈسٹری میں. سر 5 اور 6 نام کیا, میں آپ کو 50 نام پاکستان کے دے سکتا ہوں, لیکن میں لیگلی آن ایئر میں کسی کا نام نہیں لے سکتا ہوں. لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں ہمارے پاس فزیک کے لڑکے ہیں, ہمارے پاس کلاسک فزیک کے لڑکے ہیں, ہمارے پاس باڈی بلڈنگ کے لڑکے ہیں جو دنیا میں بہت آگے جا سکتے ہیں. جا نہیں سکتے, میں انشاءاللہ لے کے جاؤں گا. ان کو جو سپورٹ چاہیے انشاءاللہ میں دوں گا. اور یہ صرف یہ نہیں کہ اسلام آباد میں وہ لڑکے ہیں یا پشاور میں لڑکے ہیں, پورے پاکستان میں یہ لڑکے پھیلے ہوئے ہیں, اور بہت تگڑے لڑکے ہیں, بہت ہی تگڑے. اور جو لڑکے ہیں جو ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں, جو کہتے ہیں یار میں تو اس مقام پہ کبھی نہیں پہنچ سکتا, ایسا بالکل نہ سوچو, کیونکہ ہر بندے نے زیرو سے اسٹارٹ کیا ہے. تو اب بندہ اوور نائٹ ورلڈ چیمپئن نہیں بنتا, ایک جرنی ہوتی ہے, اس پہ ٹائم لگتا ہے. تو 10-20 سال لگ جاتے ہیں اس گیم میں. تو آپ اس کو سیفلی کھیلو, اپنی جان کے ساتھ نہ کھیلو, اس کو سیفلی کھیلو, پروفیشنلز کے ساتھ کھیلو, اس کو اسٹڈی کرو, پراپر اسٹڈی کرو کہ یہ گیم ہے کیا, کس طرح کرنی چاہیے, اس کی ڈائٹ کیا ہے, اس کی ٹریننگ کیا ہے, اس کا ریسٹ پیریڈ کیا ہے, اس کے کون سے سپلیمنٹ ہیں, کیا لینا ہے کیا نہیں لینا ہے, کس سے بچ کے رہنا ہے. تو لوگ کہتے ہیں نا نمبر 1 دنیا کا سپلیمنٹ کیا ہے, تو میں آج آپ سے وہ شیئر کروں گا. دنیا کا سب سے نمبر 1 سپلیمنٹ ہے یہ پانی ہے. کہ دنیا کا سب سے نمبر 1 سپلیمنٹ پانی ہے, کیونکہ آپ کی باڈی کس سے بنی ہے, پانی سے بنی ہے. تو پانی کا جو واٹر کا جو انٹیک ہے وہ آپ رکھیں, اس کے بعد جو اصلی فوڈ ہے پھر وہ کھائیں, اس کے بعد جو اچھی کوالٹی کا سپلیمنٹ ہے آپ وہ لیں. یہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں یار مجھے تو یہ 9,000 کا مل گیا, 7,000 کا مل گیا. تو آپ دیکھیں کہ 7,000 میں آپ کیا کھا رہے ہیں, کون سی کیا کھا رہے ہیں. ایک ایکسپائرڈ ہوا مارکیٹ سے گرا ہوا سپلیمنٹ کھا رہے ہیں, تو اس کے رزلٹ بھی پھر ویسے ہی آئے گا. پراپر اتھینٹک سپلیمنٹ لیں, اس سے پھر آپ کو فرق آئے گا. اور سپلیمنٹ سے اتنا فرق نہیں آتا ہے, اچھے کھانے سے جو پراپر کھانا ہے اس سے زیادہ فرق آتا ہے. اچھا عارف بھائی، آپ انٹرنیشنل ایتھلیٹس کے ساتھ کون سے ایسے ایتھلیٹ ہیں جن کے ساتھ آپ ملے ہوئے ہیں؟ آپ جس کا نام لیں میں اس کو جانتا ہوں. آپ کا جو لائن اپ ہے, پوری اولمپیا کی لائن اپ ہے, میرے واٹس ایپ میں ہے. بیگرامی ہو گیا, سیبام ہو گیا, رانی کولمن ہو گیا, رولی ونکلر ہو گیا, اب جو چلے بھی گئے ہیں وہ بھی میرے واٹس ایپ میں تھے. میں اس انڈسٹری میں الحمدللہ ہر بندے سے ٹچ ہوں. لوگ کہتے ہیں نا کون آئے گا پاکستان میں, کون آنا چاہتا ہے پاکستان میں, ہر سنگل ایتھلیٹ آنا چاہتا ہے. اب اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی کنڈیشنز کیا ہیں پاکستان میں آنے کے لیے, اور وہ کتنا ٹائم دیں گے ہمارے جو ان کے فینز ہیں. تو جو ایتھلیٹ فین کو ٹائم نہیں دے سکتا, جو کہتا ہے میں تو 1 گھنٹے کے لیے آؤں گا, ہم اس کو نہیں لے کے آئیں گے. ویسٹ آف ٹائم کیوں لے کے آئیں؟ 1 گھنٹے میں کتنے لوگوں سے ملے گا؟ ہمارے پاس تو ہزاروں لوگ ہیں جو ان ایتھلیٹ سے ملنا چاہتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ ایتھلیٹس ہم لے کے آئیں گے جو
اپنے فین کی رسپیکٹ اور عزت کرتے ہیں، کیونکہ فینس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارے پاس بہت اچھی سی لائن اپ ہے، انشاءاللہ اچھے ایتھلیٹس ہم لے کے آ رہے ہیں، اور سلولی ہم ان کو انٹروڈیوس کرتے جائیں گے. 2 ایتھلیٹس کو ہم نے انٹروڈیوس کر دیا، جیسے کہ رولی ونکلر، جس کی فزیک دیکھی جائے، جس کی آرمز دیکھی جائیں، از دا بگیسٹ ان دا ورلڈ، اور از آؤٹ کلاس ایتھلیٹ. اور جو ٹام کولمن ہے وہ دوسری فیڈریشن کا ہے، اور لیکن وہ ایتھلیٹ ہے جو لوگوں کو پسند ہے، ہم اس کو لے کے آ رہے ہیں. اور بھی بہت ساری فیڈریشنز ہیں جن کے ایتھلیٹس آ رہے ہیں، بس اب ان کو ہم اناؤنس کرتے جائیں گے جب ان کے کانٹریکٹس فائنل ہو جائیں گے. تو اس انڈسٹری میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، کوئی ایسا ایتھلیٹ نہیں ہے ٹاپ کا جو میں جس کو نہیں جانتا ہوں، پرسنلی نہیں جانتا ہوں. تو پاکستانی ایتھلیٹ یہاں پہ لوگ کیوں آئیں گے کمپیٹ کرنے کے لیے؟ کیونکہ ان کے مائنڈ سیٹ میں یہ ہے کہ یہاں پہ کسی نے کبھی پرو کارڈ جیتا نہیں ہے، تو یہ تو بڑی آسانی سے ہم پاکستان میں آئیں گے اور بس جی گفٹ میں لے جائیں گے. یہ سوچ ان کی رانگ ہے. میں نے دیکھا ہوا ہے، میں ابھی لکھ کے دیتا ہوں، میں نے دیکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ ایسے جوان ہیں کہ ٹکر تو وہ سخت دیں گے. یہ کیا کہتے ہیں نا، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کس باغ کی مولی ہو، تو مولی ہم دکھائیں گے آپ کس باغ کی مولی ہیں. مجھے بہت فخر ہے ہمارے ایتھلیٹس پہ، میں بہت پراؤڈ ہوں کہ وہ جتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی گرمی میں وہ محنت کر رہے ہیں، تو وہ پاکستان کا نام روشن کریں گے، ضرور کریں گے. تو اس چیز کو آپ لائٹلی نہ لیں. آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کون کس چھوٹے سے جم میں تیار ہو رہا ہے، اور وہ چھپ کے تیار ہو رہا ہے کیونکہ اس کو شاید روکا گیا ہے، کسی فیڈریشن سے روکا گیا ہے یا کسی اور چیز سے روکا گیا ہے کہ آپ کو بینڈ کر دیں گے. تو وہ چھپ کے تیاری کر رہے ہیں، کسی کو بتا نہیں رہے، لیکن تیاری کر رہے ہیں. بھائی جاتے جاتے ویورز کو کیا پیغام دیں گے، کوئی میسیج دینا چاہیں ویورز کو؟ دیکھیں، یہ شو صرف ایتھلیٹس کے لیے نہیں ہے، یہ شو سب کے لیے. آپ آئیں، اس کو دیکھیں، انجوائے کریں. اس میں بہت کچھ سیکھنے کا ہے. اس میں سپلیمنٹ ہم پورا ایکسپو کر رہے ہیں، اس میں MMA فائٹس ہیں، سپلیمنٹ شاپس ہیں جو آپ کو فری میں سپلیمنٹس دیں گے. تو بہت کچھ دیکھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے. ایکسپرٹس آئیں گے جو آپ کی ڈائٹ کے بارے میں، آپ کے ورک آؤٹ کے بارے میں، آپ کو سپلیمنٹ کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہے کیا، کس طرح لینا ہے، کس طرح ٹریننگ کرنی ہے. تو بہت کچھ آپ کو ملے گا یہاں سیکھنے کے لیے. کیونکہ اگر آپ صرف شو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس کے صرف 800 سیٹس ہیں، وہ تو ہر بندہ نہیں دیکھ سکے گا. تو اس کی لائیو اسٹریمنگ بھی ہے، جو بندہ نہیں آ سکتا وہ لائیو اسٹریم پہ دیکھ سکتا ہے. اچھا ویورز، جاتے جاتے اسپریچول ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ ہے کہ نماز پڑھیں. نماز عبادت کے ساتھ ساتھ آپ کی اللہ پاک سے ملاقات کا بھی ایک ذریعہ ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن کو اور حدیث کو سمجھ کے پڑھیں. اگر آپ کسی ایک قرآن کی آیت پہ یا کسی ایک حدیث پہ عمل کر لیں گے تو آپ کی لائف بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ ایک حدیث اور ایک قرآن کی ایک آیت سارے قرآن سے کنیکٹ ہے، سارے اسلام سے کنیکٹ کرتی ہے. تو اس کو سمجھ کے پڑھیں اور ساتھ ساتھ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اسٹے فٹ، اسٹے ہیلدی. تھینک یو. اللہ حافظ.